السلام مستنون UTC قاسمی میں اب تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ناول کی تعریف و آغاز و ارتقاء کو پڑھیں گے۔ ناظرین، یہ ویڈیو BA اردو MJC جس کا پیپر ہے، یا اسی طرح MA اردو اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے ہے۔ آئیے اسکرین پر دیکھیں۔ ناول کی تعریف و ارتقاء۔ ناول کسے کہتے ہیں؟ وہ دیکھ لیں، ناول اردو ادب کی ایک صنف ہے۔ زندگی کی عکاسی کرنے والے قصے یا کہانی کو ناول کہا جاتا ہے۔ تو زندگی کی جھلک جس میں دکھائی دے اسے ناول کہیں گے۔ ناول ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہماری زندگی کا عکس نظر آتا ہے، یعنی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے کیا کیا مشکلیں آتی ہیں اور ہم ان مشکلوں پر کس طرح قابو پاتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ناول کا لفظ، ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے، انگریزی کا لفظ ہے جو اطالوی یعنی لیٹن لفظ زبان کے لفظ نوویلا یعنی ناویلا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی نیا، انوکھا، اچھوتا اور نرالا کے ہیں۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ اس وقت یہ ناول ادب میں ایک نئی چیز تھی اور اس میں قصہ نگاری کا انداز پرانی داستان یا قصے کہانیوں کے مقابلے میں نیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا دل پرانی فرضی داستان سن کر اکتا گیا، تب ایسے قصے کا آغاز ہوا جس میں حقیقی زندگی کا عکس نظر آنے لگا، وہ ناول کہلایا۔ تو ناظرین، یہ ناول کی تعریف ہو گئی۔ آگے دیکھیے، ادب کی اصطلاح میں ناول ایسی نثری قصے کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص نقطہ نظر کے تحت انسانی زندگی کے حالات، حقیقی واقعات اور معاملات کو فنی ترتیب و تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی ناول میں انسان کی معاشرتی زندگی کے حالات کی تصویریں پیش کی جاتی ہیں اور اسے اس طرح ترتیب دی جاتی ہے کہ اسے پڑھ کر قاری پر زندگی کا وہ نظریہ واضح ہو جائے جو ناول نگار کے ذہن میں ہوتا ہے۔ ناول نگار انسانوں کی زندگی کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی ایسی سچی تصویر پیش کرتا ہے کہ قاری پر ایک خاص اثر چھوڑ جاتی ہے۔ ناول کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مرکزی خیال کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس میں واقعات و کردار تو ہوتے ہیں لیکن وہ سب محض مرکزی خیال کو پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ناول نگار زندگی کی حقیقتوں کو دیکھتا ہے، اسے پرکھتا ہے اور پھر ان سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ زندگی کے چند پہلوؤں کا انتخاب کر کے ناول میں پیش کرتا ہے اور ان پہلوؤں کے بارے میں جو اس کی رائے ہوتی ہے وہی ناول کا مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ ناول نگار اسی مرکزی خیال کو پیش نظر رکھ کر واقعات کا انتخاب کرتا ہے اور کرداروں کی بھی تخلیق کرتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ ناول کے تمام اجزاء ترکیبی سے کام لے کر اس مرکزی خیال کو قاری کے سامنے رکھتا ہے۔ ناول میں مرکزی خیال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی حقیقت جسم میں روح کی مانند ہے، یعنی ناول کے اندر مرکزی خیال ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں۔ آگے دیکھیے ناظرین، ناول کے موضوعات پر بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ موضوعات کے اعتبار سے ناول کا دائرہ کافی وسیع ہے، اور اتنا وسیع ہے جتنی خود انسانی زندگی۔ اس میں انسانوں کے افعال، خیالات، جذبات، کامیابیوں، ناکامیوں اور دلچسپی، غرض کے ہر ایک پہلو کو ناول کا موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں ماضی، حال اور مستقبل تینوں کا عکس موجود ہوتا ہے۔ یہ مرض کی پہچان بھی کرتا ہے اور مداوا بھی کرتا ہے۔ یہ انفرادی زندگی کے ساتھ اجتماعی زندگی کی بھی تصویر پیش کرتا ہے، یعنی اس کا اصل موضوع انسان ہے۔ انسان مختلف حالات و واقعات سے دوچار ہوتا ہے، وہ مختلف مسائل میں گھرا ہوتا ہے۔ ناظرین،
ناول میں ان تمام موضوعات کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ناول کی کئی قسمیں وجود میں آتی ہیں، اور پھر موضوع کے اعتبار سے ناول کو مختلف اقسام میں بانٹا گیا، مثلاً اصلاحی ناول، سماجی ناول، سیاسی ناول، تاریخی ناول، نظریاتی ناول اور جاسوسی ناول وغیرہ۔ تو یہ ناول کی تعریف اور اس کے متعلق باتیں تھی۔ آگے دیکھ لیجیے ناظرین، ناول کے اجزائے ترکیبی۔ فنی اعتبار سے ناول کے 6 اجزاء ضروری مانے جاتے ہیں، یعنی ناول 6 اجزاء سے مل کر تیار ہوتا ہے۔ وہ اجزاء ہیں قصہ، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر نگاری اور نقطۂ نظر۔ سب سے پہلا حصہ ہے قصہ۔ قصہ یا کہانی ناول کا پہلا جزو ہے، یعنی ناول کی بنیاد کسی نہ کسی واقعے یا قصے پر قائم ہوتی ہے، اور اسی سے ناول میں دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناول میں کہانی کو کافی اہم مانا جاتا ہے، یہاں تک کہ فوسٹر نے قصہ کو ناول کی ریڑھ کی ہڈی کہا ہے۔ ناول کا سارا دار و مدار قصہ پر ہوتا ہے۔ ناول نگار و قصہ یا کہانی انسانی زندگی سے اخذ کرتا ہے۔ ناول نگار اپنے پسند و ناپسند سے قصہ لیتا ہے۔ وہ قصے تاریخی واقعات، سماجی، تہذیبی، سیاسی، غرض یہ کہ تمام حالات پر مبنی ہو سکتے ہیں۔ قصہ میں دلچسپی اور تجسس کا پورا سامان ہونا چاہیے تاکہ قاری شروع سے آخر تک کہانی پڑھتا چلا جائے، اور اس انداز سے بیان کیا جائے کہ قاری کے اندر تجسس پیدا ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا پہلا حصہ، پہلی اجزاء ترکیبی کہ قصہ، کہانی جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے پلاٹ، کہ کہانی کس طرح چل رہی ہے۔ دیکھ لیجئے، ناول میں مختلف واقعات، قصوں یا کہانیوں کی ترتیب کو پلاٹ کہا جاتا ہے۔ ناول میں مختلف واقعات یا کہانیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی ناول میں ایک کے بعد ایک چھوٹے بڑے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان واقعات کو ناول نگار معنوی ربط و تسلسل کے ساتھ اگلے واقعے کو پچھلے واقعے سے جوڑتا ہے۔ پلاٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مربوط یا گٹھا ہوا اور دوسرا غیر مربوط یا ڈھیلا۔ مربوط پلاٹ میں تمام واقعات میں تسلسل اور ترتیب قائم رہتی ہے۔ مربوط پلاٹ میں تمام واقعات میں تسلسل اور ترتیب قائم رہتی ہے، اور غیر مربوط پلاٹ میں واقعات میں ترتیب و تسلسل کی کمی ہوتی ہے۔ یعنی غیر مربوط پلاٹ میں متعدد واقعات ہوتے ہیں لیکن ان کے مابین گہرا ربط نہیں ہوتا۔ اچھا پلاٹ وہی مانا جاتا ہے جس میں ربط و تسلسل ہو۔ اسی طرح پلاٹ سادہ اور مرکب بھی ہوتے ہیں۔ سادہ پلاٹ میں واقعات کو سیدھے سادے انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے اور ہر فرد کے قصے کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے۔ مرکب پلاٹ میں مرکزی قصے کے تحت دوسرے قصے بھی بیان ہوتے ہیں، اور ان تمام کا آپس میں ربط ہوتا ہے اور ایک ساتھ چلتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے تیسرا جز دیکھیں، کردار نگاری۔ ناول کا تیسرا اہم جز کردار نگاری ہے۔ ناول میں اچھی کہانیاں یا قصے ہوتے ہیں، اور وہ کہانی یا قصے اور واقعات جن لوگوں کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں وہی لوگ کردار کہلاتے ہیں۔ کردار کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اصل زندگی سے ہوں، حقیقی ہوں اور فطری بھی ہوں، تاکہ قاری کو اجنبی پن کا احساس نہ ہو بلکہ اسے اپنے سماج کا ایک فرد سمجھ کر دلچسپی کے ساتھ پڑھے۔ کہا جاتا ہے کہ قصے کا دار و مدار کرداروں کی صحیح تخلیق پر ہوتی ہے، اور اچھے اور کامیاب کردار وہی مانے جاتے ہیں جو زندگی کے جیتے جاگتے نمونے ہوتے ہیں۔ عام طور پر کردار 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سپاٹ یا سادہ کردار، اس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو شروع سے آخر تک نیک ہی رہتا ہے،
اور اگر برا ہے تو آخر تک برا ہی رہتا ہے۔ دوسرا پیچیدہ مدور یعنی راؤنڈ کردار ہوتا ہے۔ ایسے کردار متعدد انسانی خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایسے کردار جیتے جاگتے ہوتے ہیں اور اپنی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں۔ ایسے کردار قاری کے لیے بہت دلچسپ ہوتے ہیں۔ ایسے کردار ہی زیادہ بہتر مانے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے چوتھا حصہ ہے مکالمہ۔ ناول میں کرداروں کے ذریعے آپس میں کی جانے والی بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں۔ ناول میں مکالمہ نگاری کی بہت اہمیت ہے۔ ان مکالموں کے ذریعے کہانی آگے بڑھتی ہے اور کرداروں کے بارے میں جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ قصہ یا کہانی کے ارتقاء میں مکالمہ کا کافی اہم حصہ ہوتا ہے۔ مکالمے کے ذریعے ناول نگار اپنا اظہار خیال کرتا ہے۔ وہ کرداروں کے مکالمے کے ذریعے اپنے دل کی تمام باتوں کو بیان کرتا ہے۔ مکالمہ کے لیے ضروری ہے کہ مکالموں کا انداز بالکل فطری اور مناسب ہو۔ اسی طرح اس کا واضح اور مختصر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ قاری کے ذہن میں کسی طرح کا الجھن پیدا نہ ہو۔ اسی طرح جو کردار جیسا ہو اسی کے اعتبار سے ہی زبان استعمال کی جاتی ہے، اور کردار جیسا ہوتا ہے اپنے منہ سے ویسے ہی بات کرتا ہے اور مکالمہ ہوتا ہے۔ اس سے ناول میں اور زیادہ اثر پیدا ہوتا ہے اور ناول کامیاب ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے منظر نگاری۔ منظر نگاری ناول کا ایک اہم جزو ہے۔ اس سے بھی ناول میں دلچسپی اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ ناول نگار اس میں مقام، شہر، دیہات، وہاں کی زندگی، موسم، پہاڑ، جھیل، دریا، باغ، جنگل، میلہ ٹھیلا، صبح و شام، غرض کے ہر ایک منظر کی یا واقعات کی اس طرح تصویر پیش کرتا ہے کہ پڑھنے والے کے سامنے اس کی پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ اب اس کے سامنے ہے اور وہ ہر ایک منظر کو دیکھ رہا ہے۔ منظر نگاری کے لیے ضروری ہے کہ مناظر اجنبی، بے جان، بے معنی نہ ہو، اسی طرح تصنع اور بناوٹ سے محفوظ ہو۔ آگے دیکھیے نقطۂ نظر۔ ہر فنکار کا کوئی نہ کوئی نقطۂ نظر ہوتا ہے جسے وہ اپنے ناول میں پیش کرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انسانی زندگی سے متعلق اس کی اپنی پسند و ناپسند اور اپنی رائے ہوتی ہے جس سے اس کا نقطۂ نظر ناول میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ اس کا استعمال فن پر کیا جائے، یعنی نقطۂ نظر بہت زیادہ واضح اور ظاہر نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو ناول فنی طور پر کمزور ہو جائے گا، بلکہ فطری انداز میں اس طرح پیش کرے کہ وہ نقطۂ نظر یا مقصد جو ناول نگار پیش کرنا چاہتا ہے وہ خود بخود قاری کے دل میں بیٹھ جائے۔ اسی طرح اس سلسلے میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ کہیں خطیبانہ اور ناصحانہ انداز نہ آئے۔ بہرحال یہ تمام اجزاء ہیں جن سے مل کر ایک کامیاب ناول وجود میں آتا ہے۔ ناول نگار بہت سلیقہ مندی سے اس سب کا امتزاج سے اپنے ناول کو خوبصورت اور کامیاب بناتا ہے۔ ناول کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان صاف ستھری، سادہ، آسان، عام فہم ہو تاکہ قاری کو پڑھتے وقت کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح جو کردار جیسا ہے اس کے اعتبار سے زبان کا استعمال کرنا بہتر مانا جاتا ہے تاکہ قاری کے اندر دلچسپی پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے زبان و اسلوب کو بھی ناول کے اجزائے ترکیبی میں شامل کیا ہے۔ آئیے ناظرین اب آگے دیکھیں ناول کا آغاز و ارتقاء۔ اردو میں ناول نگاری کا سلسلہ 19ویں صدی کے نصف آخر سے شروع ہوتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول میرات العروس 1869 کو اردو کا پہلا ناول مانا جاتا ہے۔ میرات العروس کے بعد توبۃ النصوح، ابن الوقت وغیرہ میں اصلاحی، اخلاقی اور مذہبی پہلو نمایاں ہیں۔ اسی زمانے میں شرح نے کئی نیم تاریخی اور رومانی ناول لکھے۔ ان کے ناول فردوس بری اور منصور موہنہ کو کافی شہرت ملی۔ رتن ناتھ سرشار کا فسانہ آزاد بھی اسی دور میں لکھا گیا۔
لکھا گیا ناول ہے۔ فنی اعتبار سے اردو کا پہلا اور مکمل ناول میرت امراؤ جان ادا ہے، جسے مرزا ہادی رسوا نے لکھا تھا۔ اس ناول میں حقیقت نگاری کا رنگ گہرا ہے۔ رسوا نے عام انسانوں کو اپنے ناول کا کردار بنا کر ان کی اہمیت اور معنویت کا احساس دلایا۔ ان کے دیگر ناول شریف زادہ اور ذات شریف بھی ہیں۔ ناول نگاری کے میدان میں پریم چند ایک بڑا نام ہے۔ انہوں نے موضوعات اور اسالیب کی سطح پر کئی کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ان کے ناولوں میں دیہاتی زندگی کی حقیقی تصویر نظر آتی ہے۔ گودان ان کا شاہکار ناول ہے۔ بازار حسن، چوگان ہستی، گوشہ عافیت، میدان حمل، نرملا اور غبن وغیرہ کا شمار ان کے اہم ناولوں میں کیا جاتا ہے۔ پریم چند کے بعد اردو میں ناول نگاری پر خصوصی توجہ دی جانے لگی اور ناول نگار کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ اردو کے بعض اہم ناول نگار اور ان کی مشہور ناولوں کے نام درج ذیل ہیں۔ آئیے دیکھ لیجیے اسے۔ کرشن چندر کا ناول شکست، عزیز احمد، ایسی بلندی ایسی پستی، قرۃ العین حیدر آگ کا دریا، شوکت صدیقی خدا کی بستی، عبداللہ حسین اداس نسلیں، حیات اللہ انصاری لہو کے پھول، جمیلہ ہاشمی تلاش بہارا، عصمت چغتائی ٹیڑھی لکیر، ممتاز مفتی علی پور کا ایلی، خدیجہ مستور آنگن، انتصار حسین بستی، قاضی عبدالستار دارا شکوہ، جیلانی بانو ایوان غزل، جوگندر پال نادید، الیاس احمد گدی فائر ایریا ہے، اور عبدالصمد دو گز زمین۔ ناظرین، تو یہ تھا ناول کی تعریف، آغاز و ارتقاء اور اجزاء ترکیبی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔